السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور خاموش باادب بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک محفل مجلس اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھنے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان باادب اور مؤدب ہو کے بیٹھے۔ کہ اسی اثناء میں ایک بوڑھے نخیف صحابی جو لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرنے ہی لگتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہل فرماتے ہوئے ان سے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اکثر و بیشتر سلام کرنے میں پہل فرماتے تھے اور اس کا حکم بھی دیتے تھے کہ افشوا السلام، جہاں تک ہو سکے سلام کو پھیلاؤ، حتیٰ کہ اگر بڑے لوگ نہ بھی ہوتے، چھوٹے بچے کہیں باہر کھیل رہے ہوتے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے پاس سے گزر ہوتا، وہ بچے کچھ کہنے کے لیے ابھی منہ کھولتے نہیں تھے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے جہاں ان بچوں کی تعلیم اور تربیت ہوتی تھی، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں دوسروں کے پاس سے گزرنے کا طریقہ اور ادب بھی تعلیم فرماتے تھے۔ لہٰذا ہم جہاں بھی کہیں جائیں، جس کے پاس سے گزرے، جس کے پاس پہنچے، کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم اس بات کا انتظار نہ کیا کریں کہ وہ ہمیں سلام کرے، بلکہ زیادہ اجر و ثواب لینے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مبارک سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہم میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت اور آپ کا طریقہ یہی تھا۔ ہم جہاں بہت ساری معاشرتی برائیوں اور بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں اور جہاں پر ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طور طریقے، آپ کے نورانی سنتوں کو ترک کر چکے ہیں، وہاں اپنی جھوٹی انا اور تکبر میں ہم اس پیاری سنت کو بھی بھول چکے ہیں یا ترک کر چکے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ انہیں سلام نہیں کیتا تو میں کیوں کرا، میں تو بیٹھا ہوا تھا، اسے چاہیے تھا کہ وہ سلام کرتا۔ ارے بھائی، کیا تو گونگا ہے، بہرا ہے، سمن بکمن ہے، تو سلام میں پہل کر دے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ، بڑا رتبہ، بڑی شان اور بڑی جلالت و عظمت کس کی ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے ہوتے تب بھی سلام میں پہل فرماتے، حتیٰ کہ چھوٹے معصوم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بھی سلام کرنے میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ اتنا خوبصورت کلمہ ہے، مبارک کلمہ ہے اور ایسا کلمہ ہے کہ اگر انسان اس سنت کو مستقل اپنائے اور جہاں سے گزرے، جس بھائی کے پاس پہنچے، جس گھر کے در پہ پہنچے، جس محفل میں جائے، دکان پہ جائے، اگر وہ اس سلام کرنے کی عادت اور سنت کو اپنا لے تو دوسرے لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیں گے۔ لہٰذا افشوا السلام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پر عمل ہے، اور ایسا خوبصورت کلمہ، ایسا خوبصورت جملہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر
موجود نہیں ہے جو دو مسلمان بھائیوں کے آپس میں ملتے وقت اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں پر انسان کو اس سلام کرنے سے نیکیاں اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالی سلام کرنے والوں کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیتے ہیں، وہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب دو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے محبت کے ساتھ سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھوں کو ملاتے ہیں، جب تک ہاتھ نہیں چھوڑتے اللہ تعالی نے ان کے وہ گناہ جو ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا اپنے خود ساختہ بنائے گئے جملے یہ کہنے کی بجائے جب ہماری دو بھائیوں کی ملاقات ہو یا آپ کسی بیٹھک اور محفل میں جائیں، کسی مجلس سے گزر ہو، کسی کے پاس سے گزر ہو، چاہے وہ بچہ ہو، آپ اس کو السلام علیکم یہ کہا کریں کہ یہ مہذب قوموں کا شیوہ اور عادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ تو وہ صحابی جو بوڑھے تھے، لاٹھی کے سہارے آئے، ابھی سلام میں پہل کرنا ہی چاہتے تھے کہ امام الانبیاء نے پہلے سلام فرمایا اور ان سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ تو بہت کمزور ہیں، بہت بوڑھے ہیں، بڑے ضعیف ہیں، آپ کیوں یہاں آئے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اور کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتائیں اور پوچھیں۔ کہنے لگے کہ میری پوری زندگی میں کبھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی جب بڑھاپے کے اندر جائے تو ہمیں اس بات کا ادراک ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرنے والے ہوں کہ ہماری زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ان صحابی نے عرض کی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ فرض فرمائی میں ہمیشہ سال گزرنے پر اسے ادا کرتا ہوں۔ تیسری بات فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہوں، یعنی اس کے حکم کو توڑتا نہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے کہ میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں۔ جیسے ہم میں سے ہر امتی کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت ہے، اسی طرح انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ کیا آپ کو بھی ہے یا نہیں؟ کیوں جی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارے دلوں میں محبت موجود ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے یہ چار باتیں بتائیں۔ کون کون سی باتیں؟ کہ کبھی فرض نماز مجھ سے قضا نہیں ہوئی، کبھی میں نے زکوٰۃ نہیں چھوڑی، اللہ کا فرما بردار ہوں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوں، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دلنی علی عمل دلنی علی عمل اذا عملته دخل الجنہ بغیر کتاب ولا حساب۔ اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے کسی ایسے عمل پر رہنمائی فرمائے جب میں اس عمل کو کرنے والا بنوں تو اللہ تعالی مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کیا ایسا عمل ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے یا نہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا حساب و کتاب بھی نہ لے، کہ جب انسان حساب و کتاب میں چلا گیا تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا حساب و کتاب کیا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنے اللہ کے ساتھ مخلص
اس کے دین پر عمل پیرا ہونے والے. تو ان صحابی نے یہ سوال پوچھا دلنی علی عمل اذا عملته دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، کہ کوئی ایسا عمل بتلائے کہ جب میں وہ کرنے والا بن جاؤں تو اللہ تعالی کی ذات مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، راتوں کو اگر تو اٹھے گا، راتوں کو اٹھنے کے بعد مسواک کرے گا، رات کے آخری پہر میں وضو کرے گا اور کھڑا ہو کر اللہ تعالی کے حضور تہجد کی رکعات پڑھے گا، اللہ رب العزت ان تہجد کی رکعات پڑھنے کے صلے میں تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تو چونکہ بوڑھے صحابی تھے، بدوی صحابی تھے، تو انہوں نے صاف کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا. جیسے آپ سے یہ سوال پوچھا جائے تو آپ کہیں گے فجر مشکل سے پڑھتے ہیں، رمضان کے اندر تو توفیق ہوتی ہے لیکن رمضان کے علاوہ فجر میں پہنچنا بڑا مشکل، تو تہجد کے اوپر مستقل عمل کیسے کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو صحابہ دل کے بھی صاف ہوتے تھے، من کے بھی صاف ہوتے تھے، جو کام کرتے برملا کہتے، جو نہیں کر سکتے تھے صاف کہہ دیتے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے اس فرمودات پر کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا، میں یہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے کوئی اور عمل بتائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو ایسا کر کہ دن ہو یا رات ہو، اندھیرا ہو اجالا ہو، تو لوگوں میں اعلانیہ کرے یا چھپ کر کرے، جہاں تم زکوٰۃ دیتے ہو تو زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا کر. اللہ تعالیٰ اس صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. جب ان صحابی نے جو بوڑھے تھے، بزرگ تھے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور فرض نماز کبھی نہ قضا کرنے والے، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی لیکن میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا. میں زکوٰۃ تو دیتا ہوں کہ اللہ کا فرض حکم ہے لیکن صدقہ تو نفل حکم ہے، اگر میں دوں تو ثواب، نہ دوں تو گناہ نہیں. لیکن آپ فرما رہے کہ اگر میں صدقہ خیرات کرتا رہوں تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے مجھے جنت عطا فرمائے گا. اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں کر سکتا. جس طرح کہ میں تہجد ہمیشہ نہیں پڑھ سکتا کہ بوڑھا آدمی ہوں، راتوں کو کیسے اٹھوں گا، چراغ کیسے روشن کروں گا، پانی کہاں سے لاؤں گا. آج کل تو مشکل نہیں، ادھر ٹوٹی کھولو ٹھنڈا پانی، ادھر موڑو گرم پانی، لیکن اس وقت پانی لانا پڑتا تھا، گرم کرنا پڑتا تھا، آگ جلانی پڑتی تھی، چراغ روشن کرنا پڑتا تھا، بڑا مشکل معاملہ تھا. انہوں نے یہ باتیں عرض کی اور صدقے کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل اس بات سے گھبراتا ہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں، مشکل لگتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو یہ عمل بھی نہیں کر سکتا تو میں تجھے ایک تیسرا عمل بتاتا ہوں. بولے سبحان اللہ. کہ آپ علیہ السلام کی ذات کس قدر شفیق، کس قدر مہربان اور کس قدر امت کے لیے آسانی کرنے والی. اگر ہم تہجد کو اپنائیں گے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. صدقہ اور خیرات کریں گے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، بیواؤں پر، مساکین پر، یتیموں
یتیموں پر، مجبوروں پر، لاچاروں پر، غریبوں پر رات کے اندھیرے میں بھی دن کے اجالے میں بھی اس طرح بھی دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو علم نہ ہو، اس طرح بھی دیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا اعلانیہ ترغیب بھی ہو، اور میرا دینا دیکھ کر اس کے دل میں بھی جذبات پیدا ہوں کہ فلاں نے اللہ کے راستے میں اتنا مال دیا، میں اتنا مال اللہ کے راستے میں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے، ان کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر نہ انہیں خوف ہوگا، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوگا۔ لیکن ان صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ایک تیسرا عمل بتاتا ہوں، کیا اس عمل کو کرو گے؟ کیا اس عمل کو کرو گے؟ توجہ میری طرف رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور عمل تجھے بتاتا ہوں، کیا اس عمل کو کرو گے؟ کیا آپ بھی اس عمل کو کریں گے؟ آپ نے تو فوراً کہہ دیا جی، لیکن ان صحابی نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے آگے سے یہ عرض کی، اے اللہ کے رسول پہلے بتائے تو صحیح، جب میں سنوں گا تو سن کے بتاؤں گا کہ میں وہ عمل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیسرا عمل یہ ہے کہ تو اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، محفل میں یا تنہائی میں، اللسانک یرتبط عملک، کہ تیری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے اور اس کی یاد سے رطب اللسان ہو جائے، ہر وقت تر رہے کہ تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب تو اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اللہ تعالی تجھے جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے داخل فرما دے۔ اب یہ عمل تو مشکل نہیں، لیکن ہمیں صرف اپنی زبان کو مجاہدہ اور مشقت کر کے تھوڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے فضول نہ بولیں، ہم اس سے غیبت اور دوسروں کی بدخوئی نہ کریں، ہم اس زبان کو وہاں پر بولنے کی بجائے کہ جہاں ضرورت نہیں بولنے کی، ہم اللہ کا ذکر اس زبان سے کریں، اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اس زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی، جب تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا اللہ تعالی تجھے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اس صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالی آپ کو، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، یہ عمل میں کر سکتا ہوں۔ یہ بات کہی اور اٹھ کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، جب انہوں نے یہ ساری بات سنی وہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک معمولی سا عمل بتلا دیا کہ اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور بغیر حساب و کتاب کے جنت کا وعدہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ اے عمر، یہ اس صحابی کے لیے بھی ہے، اور سن لو، قیامت تک آنے والا کوئی بھی مسلمان اہل ایمان جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے گا اللہ تعالی اسے اس طرح جنت میں داخل فرمائے گا کہ اس کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ تو آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ کیا پورے 24 گھنٹوں میں اللہ کی زمین پر چل کر، اس کی آکسیجن کو اپنے پھیپھڑوں میں بھر کر، اس کی نعمتوں کو اپنے معدے میں اتار کر، اور دن رات اترنے والی اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر ہم اللہ کا ذکر دن میں لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہمیں جواب خود مل جائے گا۔ اور وہ صحابی اتنے سچے
اتنے من کے کھرے، انہوں نے 4 باتیں بتائی۔ اللہ کے نبی نے تہجد کا کہا، یا رسول اللہ مشکل ہے نہیں کر سکتا۔ صدقے کا کہا، مشکل عمل نہیں کر سکتا۔ آپ نے اللہ کے ذکر کا فرمایا، انہوں نے حامی بری، اٹھ کے مجلس سے جا رہے تھے، آپ نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، جس نے زمین پر چلتے پھرتے کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس صحابی کو دیکھ لے۔ آج ہم اپنے من کو جب اس طرح کھڑا کریں گے، آج ہمارے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، بناوٹ آ گئی ہے، بغض آ گیا ہے، سامنے اور چہرہ، اندر کا اور چہرہ۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو یہ دوغلا پن اور یہ منافقت کبھی بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کفار سے بھی نیچے جہنم کے طبقے میں اگر کسی گروہ کو ڈالیں گے تو فرمایا وہ منافقین کو ڈالوں گا۔ تو اس لیے من کو کھڑا کیجئے اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہیے اور سچ بولیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کی جو خوشخبری سنائی اور قیامت تک آنے والے ہر صاحب ایمان کو سنائی، اس پر عمل پیرا رہیں۔ جب آپ اللہ کے ذکر پر آئیں گے، فضول وقت گزارنے کی بجائے، فضول بولنے کی بجائے، فضول بحث اور تکرار کی بجائے، فضول لا یعنی باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر سے، کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ جب ہم اس کی ضربیں اپنے دل پہ لگائیں گے، اللہ ہمارے من کو بھی کھڑا کرے گا اور ہماری زبان کو بھی اللہ رب العزت برکتوں کا نمونہ بنائے گا۔ ایک اور بات عرض کروں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پہ عمل کرنا اس فتنے اور فساد کے دور میں 100 شہیدوں کا ثواب لینے کے برابر ہے۔ اسی کے پس منظر میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ جب تم صبح بستر سے اٹھو، اپنی آنکھیں کھولو۔ آج ہمارا اکثریت ینگسٹر کا کیا طریقہ کار ہے کہ جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل لیا، واٹس ایپ کھولا، کون سے میسج آئے کون سے نہیں آئے، اس طرح اٹھنے کا طریقہ ہے۔ میرے بھائی یہ شرعی طریقہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا خوبصورت، کیا بہترین طریقہ بتایا کہ جب صبح اٹھو، اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ 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 کہہ کے اپنی انگلی کے اوپر پھونک مارو، اپنی آنکھوں کے اوپر انہیں پھیرو۔ اللہ تعالی تمہاری آنکھوں کی بیماری بھی ختم فرمائے گا اور سنت طریقے پر تمہیں نور بھی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جب ٹانگیں بستر سے نیچے رکھو تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور پھر وہ دعا پڑھو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمائی، کتنوں کو یاد ہوگی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہمیں موت دینے کے بعد۔ یہ نیند یہ موت کی بہن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ اگر اللہ تمہیں ایسے سلاتا پھر آنکھ ہی نہ کھولتا، تمہیں کیا معلوم تھا، کیا پتا تھا کہ میں اٹھوں گا یا نہیں؟ اس رب پروردگار نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، موت سے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، اس کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کیا، والیہ النشور، اور ایک وقت آئے گا ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ فرمایا جب تم یہ 3 کلمات کہو گے، الحمدللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دعا پڑھو گے، اللہ رب العزت کی ذات تمہیں 100 نہیں 200 نہیں 300 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گی۔ کہ 3 سنتوں پر آپ نے عمل کیا۔ میرے بھائی کیا ہمارا یہ طرز اور طریقہ اٹھنے کا ہے؟ اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم کتنا اللہ کے نبی کی سنتوں کے قریب ہیں۔
تو اس صحابی کی 4 باتیں اپنے اندر ہم لائیں. فرض نماز کبھی قضا نہ کریں, سال گزرنے پر مال کی زکوٰۃ ادا کریں, اللہ کی فرما برداری کریں, نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ سچی اور سچی محبت رکھیں, اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنتوں کے اوپر لے کر آئیں. اور اگر قیامت کے دن اللہ کے حساب و کتاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے, یا تہجد کی نماز پڑھیں, صدقہ اور خیرات کریں. ارے اگر یہ نہیں کر سکتے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. جو اللہ کے ذکر سے زبان تر رکھے گا, اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا. میرے بھائیو, یہ کامیابی کے طریقے ہیں. آج ہمارا پاکستان یوم تکبیر بنا رہا ہے کہ اس دن ہم نے ایٹمی قوت حاصل کی, دنیا کے اندر ایک مقام بنایا. لیکن یہ قوت حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے ملک کی معیشت کا جو حال ہے, ہمارے ملک کے استحکام کا جو حال ہے, امن و امان کا جو حال ہے, وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی قسم, ہم صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں, لیکن رب کریم نے اہل ایمان کی کامیابی کو دین اسلام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ اگر دین اسلام ہمارے اندر آئے گا, اللہ تعالی ہمیں کامیابی, کامرانی, مستحکم معیشت, امن و امان عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر عزت نصیب فرمائیں گے. لیکن اگر ہم نے مادی اسباب کے اندر ظاہری طور پر سب کچھ حاصل کر لیا, لیکن اللہ کے دین کو حاصل کرنے کی بجائے اس سے ہم دور ہو گئے, تو ہمارے مقدر کے اندر ناکامی تو ہے, ذلت تو ہے, ناکامیابی تو ہے, لیکن کامیابی ہمیں اسی صورت میں ملے گی جب ہم محمد عربی کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دین اسلام پر لانے کی فکر اور کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے من کو خالص کرتے ہوئے اپنی فرما برداری کرنے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.